سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق خاص سے، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے توسل جلیلہ سے ہم سب لوگ شیخ وسیم صاحب کی مرحوم صاحبزادی ان کے اصال ثواب کے لیے جمع ہیں۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات صدقہ حبیب مصطفیٰ، آل مصطفیٰ، اصحاب مصطفیٰ، ان کی مرحوم صاحبزادی کی قبر پہ اپنی کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، روضۃ من ریاض الجنہ بنائے، اور جو بھی ان کے اعزا قارم میں سے اہل ایمان یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان سب کی بخشش فرمائے۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ صابر ہیں نا، صبر کرنے والے، ان کو جو اجر دیا جائے گا نا، بغیر حساب، بغیر حساب و کتاب کے دیا جائے گا، ان گنت اجر عطا فرمایا جائے گا۔ صبر کی مشکل ترین جو گھڑی ہے نا، مشکل ترین جو ٹائم ہوتا ہے، وہ ٹائم ہوتا ہے جب والدین کی حیات میں کوئی بچہ یا بچی جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، وہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے۔ اس ٹائم جو شخص صبر کرتا ہے نا، تو یہ صبر علامت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو ایسے اجر کے لیے منتخب کر لیا ہے جس اجر کا کوئی حساب نہیں کر سکتا ہے۔ ایک شخص آتا تھا حضور کی بارگاہ میں، اللہ اکبر، اس کے ساتھ اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں کہ یہ مجھ سے بھی بڑھ کر نہ آپ سے محبت کرے، اور یہ بھی دعا کر دیں کہ جس طرح میں اس بچے سے محبت رکھتا ہوں نا، یہ آپ سے اس طرح پیار کرے۔ کچھ سالوں کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اس کے ساتھ اس کا بچہ نہیں تھا، تو حضور نے فرمایا وہ تیرا بیٹا کدھر ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ فوت ہو گیا ہے۔ اللہ، حضور نے فرمایا میں تجھے اس کے اوپر خوشخبری نہ سناؤں؟ یہ بڑی مشکل گھڑی ہے جو تو نے صبر کیا اس کے اوپر۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا جو شخص بھی جس کا بچہ یا بچی کم سن عمر میں یا ایسی عمر میں جس عمر میں اگر وہ فوت ہو جائے نا تو اس کے اوپر صبر کرنا مشکل ہو جائے، فرمایا اگر وہ صبر کرتا ہے نا اپنے بچے یا بچی کے وصال کے اوپر، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بچے یا بچی کو اختیار دے گا کہ تو چاہے تو اس ٹائم تک جنت میں داخل نہ ہو جب تک اپنے ساتھ اپنے والدین کو بھی جنت میں نہ لے کے چلے جائے۔ حضور نے جب یہ بشارت سنائی نا، اب جس کا بچہ فوت ہو جائے اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوتی ہے، جیسے بشارت سنائی تو چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی۔ عرض کیا یا رسول اللہ واقعی ایسے ہوگا؟ اطمینان قلبی کے لیے حضور نے فرمایا کبھی آپ نے دیکھا اپنے بچے کو جب وہ ضد کرتا ہے نا تو آپ کا پلو پکڑ لیتا ہے ایسے پیچھے سے کہ نہیں پاپا مجھے بھی یہ چیز چاہیے، اگر آپ نہیں لے کے دیتے ہیں تو وہ ضد کرتا ہے، پھر آپ کا پلو پکڑتا ہے۔ حضور نے فرمایا بالکل ایسے ہی جو بھی کم سن عمر میں بچہ یا بچی فوت ہو گیا، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے ضد کرے گا اور اپنے ماں باپ کا پلو پکڑ لے گا یا پکڑ لے گی، اور فرمایا اس ٹائم تک وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ اپنے والدین کو اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے کے چلا جائے گا۔ بڑی مشکل گھڑی ہوتی ہے، لیکن اس کا اجر جتنا اعلیٰ ہے نا، کسی اور عمل کے اوپر اتنا اجر نہیں ہے اگر انسان اس کے اوپر صبر کرتا ہے۔ ایک اور مقام پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر شخص نا دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے جنت میں حضور کا پڑوس نصیب فرما، جنت میں حضور کی خدمت نصیب فرما، قبر میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان مبارک نصیب، اس دنیا میں حضور کا قرب نصیب۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا قرب سب سے زیادہ کس کو ملے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی دو بیٹیاں ہوں،
یا ایک بیٹی ہو اور وہ اس کی اچھی طرح تربیت کرے، اس کو اچھا اخلاق سکھائے، اچھا ادب سکھائے، اچھا سلوک سکھائے، رہن سہن کے طریقے جو ہیں وہ حیا کے مطابق سکھائے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن وہ شخص جس نے اپنی بیٹیوں کی اچھے طریقے سے تربیت کی ہوگی، جس طرح یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں نا، قیامت کے دن وہ اسی طرح میرے قریب ہوگا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں، حضور نے فرمایا جتنی بھی بیٹیاں ہوں اگر وہ ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، چاہے 2 ہیں، چاہے 3 ہیں، چاہے 4 ہیں، وہ قیامت کے دن میرے قریب اسی طرح ہوگا جس طرح 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ کیا ہوا، ایک صحابی رسول جب ایمان لائے نا، بچیوں کے ساتھ جو پیار ہے، والدین کا، چاچے اور تایوں کا جو پیار اور محبت ہے، جو ان کے ساتھ شفقت ہے نا، شفقت کا رشتہ جو ہے، یہ بڑا باعث اجر و ثواب ہے، بڑا باعث اجر و ثواب۔ اس کے اوپر اتنا اجر ہے کہ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ۔ رشتہ داروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں۔ ناراضگیاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں رشتہ داروں میں؟ زیادہ تر ہمارے معاشرے میں، کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا ہے، اس نے میرے ساتھ اچھا کیوں نہیں کیا، میں نے اس کو عیدی دی ہے، اس نے میرے بچوں کو عیدی کیوں نہیں دی، میں نے برتھ ڈے پہ اس کے بچے کو گفٹ دیا، اس نے میرے بچے کو گفٹ کیوں نہیں دیا۔ ہم سارے معاملے جو کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس کا اجر ہمیں اسی دنیا میں چاہیے، ہمیں اس کا وسیلہ چاہیے کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ اچھا کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ بڑا سستا سودا ہے۔ اعلیٰ سودا کیا ہے کہ کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ اگر ہم اچھا سلوک کرتے ہیں، اچھا معاملہ کرتے ہیں، تو نیت جو ہے نا یہ ہونی چاہیے کہ مولا میں نے جو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے نہیں، تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ اب سنیں اس کے اوپر اجر کیا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم وصال بھی ہے آج، آپ نے نا قسم اٹھا لی، آپ کے ایک رشتہ دار بھی تھے، ان کی کفالت کرتے تھے، ان کا نام تھا حضرت مصطح ابن اساسہ۔ مدینہ منورہ کے اندر جب یہ واقعہ ہوا نا، جس کو واقعہ افک کہتے ہیں، افک، واقعہ افک میں جس میں منافقوں نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ نازیبا باتیں کی، اس کو واقعہ افک کہتے ہیں۔ ان باتوں کے اندر نہ تہمت کے اندر کچھ عام مسلمان بھی شریک ہو گئے، تہمت لگانا شروع کر دی، جن کو اللہ نے بعد میں معاف کر دیا، فرمایا آئندہ ایسی تہمت نہیں لگانی، معاف کر دیا۔ سورہ نور نازل ہوگی آپ کی برات میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو باتوں کرنے والوں میں، تہمت لگانے والوں میں یہ بھی شریک ہو گئے حضرت مصطح ابن اساسہ۔ یہ وہ تھے کہ جن کی کفالت، جن کی ساری ذمہ داری جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ یہ سننے والی بات ہے، اللہ اکبر۔ تو انہوں نے قسم اٹھا لی کہ میں قسم اٹھاتا ہوں آج کے بعد مصطح ابن اساسہ کو 1 بھی روپیہ نہیں دوں گا، ان کی 1 بھی ذمہ داری پوری نہیں کروں گا، قسم اٹھا لی۔ جب قسم اٹھائی نا تو یہ آیت پاک نازل ہوئی، سننے والی آیت پاک، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، جن کو ہم نے مال دیا ہے، جن کو ہم نے پیسہ دیا ہے، اچھی جاب دی ہے، اچھا کاروبار دیا ہے، صاحب اختیار بنایا ہے، وہ یہ قسمیں نہ اٹھایا کریں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی مدد نہیں کریں گے، اللہ، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کریں گے، وہ اپنے رشتہ داروں کی ہیلپ نہیں کریں گے، نہ فرمایا قسم نہ اٹھائیں۔ ہم ان کے ساتھ ایک سودا طے کرتے ہیں۔ کیا سودا ہے؟ فرمایا جب وہ اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کریں گے، ان کی مدد کریں گے، میں رب ہو کر ان سے اعلان کر رہا ہوں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم، کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو کہ اس کی بخشش ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی، جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی دنیا کے اندر اس کی مغفرت کا اعلان فرما دیا۔ کتنا بڑا سودا، کتنا اعلیٰ سودا ہے۔ کوئی بھی رشتہ داروں کی رسم ہو، عید کی رسم ہو، برتھ ڈے کی رسم ہو، کوئی بھی شادی کی رسم ہو، کوئی بھی ہم لین دین کرتے ہیں نا، صرف نیت کس کے اوپر ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق آ گئے،
عرض کیا یا رسول اللہ یہ آیت پاک نازل ہوئی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں یہ آیت پاک نازل ہوئی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں پہلے مستہ ابن اساسہ کو مثال کے طور پہ اگر 20,000 روپیہ دیتا تھا نا منتھلی، اب میں مستہ ابن اساسہ کو منتھلی 20,000 کی بجائے 40,000 دیا کروں گا۔ مجھے یہ سودا پسند ہے کہ میں مستہ ابن اساسہ کو نہ دیکھوں، اگر میں اس کی خدمت کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے میری بخشش کا، میری مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے۔ حضرت سعد ابن ناجیہ بچیوں کے ساتھ شفقت، محبت، پیار جو ہے رشتہ داروں کا بڑا اعلیٰ اجر کا سبب بنتا ہے، اور والدین کے لیے کتنا بڑھے گا اس کا تو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت سعد ابن ناجیہ صحابی گزرے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، اسلام لے آئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ جو جہالت کے دور میں نے نیکی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس نیکی کو قبول کرے گا؟ حضور نے پوچھا وہ کون سی نیکی ہے؟ اللہ حضرت سعد ابن ناجیہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جاہلیت کے دور میں نا میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں اور میں ایک اونٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، تو 2 اونٹنیاں جو ہے نا بھاگ کے اپنے بچوں کے ساتھ کہیں دور چلی گئی۔ میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا ایک باغ کے پاس پہنچا۔ جب باغ کے پاس پہنچا نا وہاں ایک بزرگ شخص جو ہے باغ کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا میری اونٹنیاں اس طرف تو نہیں آئیں؟ اس بزرگ نے کہا کیسی اونٹنیاں، کوئی علامت بتاؤ۔ میں نے اس کو علامتیں بتائیں اپنی اونٹنیوں کی، تو اس نے کہا ہاں تیری اونٹنیاں اور اس کے بچے جو ہیں نا ادھر ہی آئے میرے پاس ہی ہیں۔ اچانک کیا گھر سے ایک شخص نکلتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ اس نے پتہ کیا جملہ بولا جی؟ آج کے دور میں بچیاں جتنا اللہ کا شکر ادا کریں نا اتنا ہی کم ہے، اتنا ہی کم ہے، اور اس شکر کا سب سے بہترین پہلو شریعت کے مطابق زندگی ہے۔ تو کہتے ہیں جب اس کو بتایا گیا تو اس نے کہا اگر بچہ ہو، بیٹا ہو تو میرے پاس لے آنا، اگر بچی ہو تو پچھلے دروازے سے لے جا کے اس کو زندہ دفن کر دینا۔ اللہ، شریعت کا جو بچیوں کے اوپر احسان ہے نا وہ کبھی نہیں بھول سکتے، زندہ دفن کر دینا۔ تو کہتے ہیں اچانک آواز آئی، آواز آئی تیرے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے۔ اس نے کہا بچی پیدا ہوئی ہے، جیسے تجھے کہا پیچھے لے جا کے زندہ دفن کر دے، بچی کو میں کیا کروں گا؟ حضرت سعد ابن ناجیہ کہتے ہیں میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، میں نے اسے کہا یہ بچی مجھے بیچ دے۔ وہ بزرگ تھا، اس نے کہا میں اپنی بچی تجھے بیچوں؟ عقل آپ دیکھیں، یعنی زندہ دفن کر رہا ہے، بیچنا پسند نہیں کر رہا، میں اپنی بچی تجھے بیچوں؟ اس نے کہا نہیں، اس کی روح مجھے بیچ، اس کو زندہ دفن نہ کر۔ میں نے کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جو 2 اونٹنیاں ہیں نا، 2 اونٹنیاں اور اس کے ساتھ جو ان کے بچے ہیں، یہ اس کی قیمت لوں گا۔ اس نے کہا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جس اونٹ پہ تو بیٹھ کے آیا نا یہ اونٹ بھی اس کی قیمت میں لوں گا۔ اللہ، حضرت سعد ابن ناجیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے یہ اونٹنیاں بھی لے لو، جس اونٹ پہ میں بیٹھ کے آیا ہوں یہ بھی لے لے، اور یہ بچی جو ہے نا مجھے دے دے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس جتنا مال تھا نا میں نے ایک بچی کی جان بچانے کے لیے اپنا سارا مال قربان کر دیا کہ اس بچی کو کچھ نہ ہو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر مجھے یہ عادت ایسی پڑی بچیوں کو محفوظ کرنے کی، یہ نیکی مجھے اتنی پسند آئی کہ اب میں جب آپ کے پاس آیا ہوں نا تو میرے گھر کے اندر 325 یتیم بچیاں ہیں جن کی کفالت میں کر رہا ہوں، 325 بچیاں جی، اور ہر بچی کے بدلے میں نے 2 اونٹ دیے ہیں، 2 اونٹ ہر بچی کے بدلے۔ تو 325 بچیوں کو جو خریدا گیا تاکہ وہ زندہ دفن نہ کی جائیں، زندہ درگور نہ کی جائیں، تو کتنے اونٹ دیے ہوں گے؟ 650 اونٹ دے کے میں 325 بچیوں کی کفالت اپنے گھر میں کر رہا ہوں، کیا اللہ یہ میری نیکی قبول کرے گا؟ حضور مسکرائے، فرمایا اب بھی پوچھتا ہے یہ نیکی قبول ہوگی؟
नेकी कबूल हुई है तो तेरे रब ने तुझे अपने महबूब के सामने बिठा दिया है ना, अपने महबूब के सामने बैठ के कलिमा पढ़ रहा है। तो फरमाया जिस तरह यहां तुझे कुर्ब मिला है ना, बच्चियों के साथ शफकत करने की वजह से, उनकी किफालत करने की वजह से, उनकी अच्छी तरबियत करने की वजह से, फरमाया इसी तरह जिसकी भी बेटियां होंगी अच्छी तरबियत करेगा, कोई फर्क नहीं रखेगा बेटे और बेटियों में। फरमाया इसी तरह क़यामत के दिन जिस तरह तू मेरे सामने बैठा है, बच्चियों के माँ बाप भी मेरे सामने बैठे होंगे। लोग परेशान हो जाते हैं बच्चियों की वजह से, ये एक आर्जी जिंदगी के लिए परेशान हो जाते हैं। लेकिन इसका अजर देखें कि जो इस आर्जी जिंदगी में बच्चियों को वेलकम करता है, उसकी विलादत पे मुबारकबाद देता है, उसकी बिल्कुल वैसे ही तरबियत करता है जैसे बच्चों की करता है, कितना बड़ा अजर है कि जो अबदी जिंदगी है उसके लिए हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने किसी और के लिए बशारत नहीं सुनाई, बल्कि बच्चियों के माँ बाप को बशारत सुनाई है। तो ये बड़ा घुटन मरहला होता है, बड़ा मुश्किल मरहला होता है। इसी के लिए कुरान पाक ने फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, जो शख्स ऐसी मुश्किल घड़ी में सब्र करता है अल्लाह ताला उसके सब्र का अजर ज़ाया नहीं करता, बल्कि ऐसा अजर अता फरमाएगा बिगैरि हिसाब जिसको तुम शुमार भी नहीं कर सकते। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के हवाले से एक हदीस पाक, उसके बाद खत्म शरीफ पढ़ते हैं। सुबह ही सुबह हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम बैठे हैं। आपकी आदत मुबारक होती थी, जैसे नमाज फजर होती ना, तो नमाज फजर के बाद सहाबा से पूछते थे, हाँ भी किसी ने ख्वाब तो नहीं देखा, हाँ भी कौन क्या नेकी करके आए, पूछते थे ताकि दूसरों को तरगीब हो, शौक पैदा हो। फिर उस नेकी पे अजर भी सुनाते थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कुछ सवाल किए। फरमाया कौन है मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमन, जिसने अपनी सुबह रोजे की हालत में की हो। पहला सवाल, सुबह रोजे की हालत में की है। सब मजलिस वाले खामोश हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी सुबह जो है वो रोजे की हालत में की है। दूसरा सवाल पूछते हैं, हुजूर फरमाते हैं मन अतआमा मिनकुमुल यौम मिस्कीना, कौन है तुम में से जिस शख्स ने अपनी सुबह की इब्तिदा एक यतीम या मिस्कीन या जरूरतमंद को खाना खिलाने से की हो, उसकी मदद करने से की। सुबह है यानी नमाज फजर का टाइम है, उस टाइम कौन मांगने वाला होता है, कौन मिस्कीन या यतीम जरूरतमंद आएगा आपके सामने। तो सारी मजलिस खामोश है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा या रसूलल्लाह, मैंने अपनी सुबह की इब्तिदा जो है ना एक यतीम और मिस्कीन की मदद करने के साथ की है। सैयदना उमर फारूक बैठे हुए थे। अर्ज किया या रसूलल्लाह, इनसे पूछे अभी सुबह हुई है, रात का अंधेरा है, ये किस यतीम को मिले, किस मिस्कीन जरूरतमंद को मिले, इन्होंने किस तरह रोजे की हालत में इब्तिदा की सुबह की। अर्ज किया या रसूलल्लाह, क्या आपने नहीं फरमाया कि जो शख्स रात को रोजे की नियत करके सोता है, जब वो सुबह उठेगा तो उसकी पूरी रात जो है रोजे की हालत में गुजरी होगी। मैं रात को रोजे की नियत करके सोया हूं तो मेरी रात भी रोजे की हालत में गुजरी है, तो मेरी सुबह भी रोजे की हालत में हुई। उन्होंने फरमाया सदाका अबू बकर सही कह रहे। ऐसे या रसूलल्लाह पूछें इनको कौन सा मिस्कीन मिला सुबह ही सुबह जिसकी इन्होंने मदद की है। अर्ज किया या रसूलल्लाह, मैं जब आ रहा था ना रास्ते में, मेरे साथ मेरा बेटा था अब्दुर्रहमान, इसकी माँ ने इसको रोटी बना के दी हुई थी, जैसे आज का टिफिन देते हैं स्कूल जाते हुए बच्चों को, तो रोटी बना के दी हुई थी। जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा हूं ना रास्ते में, तो एक जरूरतमंद जो है ना वो मांग रहा था कि मुझे कोई खाना खिला दे, तो मेरा बच्चा मेरे साथ था। यानी ये भी सबक है कि बच्चों को मस्जिद में साथ लेके जाएं, कुछ ना कुछ उनको दें कि बेटा कोई नजर आ जाए तो उसकी हेल्प, बच्चों को छोटे होते ही आदत डालें। तो अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, इसके पास रोटी थी, मैंने अपने बच्चे से वो रोटी लेके ना उस जरूरतमंद को वो खाना खिला दिया। इस तरह मैंने अपनी सुबह की इब्तिदा एक मिस्कीन को खाना खिलाते हुए की है। तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस शख्स के अंदर भी ये औसाफ होंगे, वो जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से भी अल्लाह की जन्नत में दाखिल होना चाहेगा, अल्लाह उसको अपनी जन्नत में दाखिल होने की इजाजत दे दे। बेहतरीन पैगाम घरों के अंदर, घरों की महफिल में यही है, वला या तली उलुल फद्ली मिनकुम,
کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو بھی معاملہ کریں یہ نیت میں نہ رکھیں کہ یہ میرا رشتہ دار مجھے صلہ دے گا. اخلاقی طور پہ تو اس کو چاہیے اچھا معاملہ کرے، لیکن اگر وہ نہیں بھی کرتا ہے نا، پھر بھی آپ کا جو معاملہ ہے اپنے رشتہ دار کے ساتھ وہ کبھی نہ چھوڑیں. تو یہ صرف وعدہ اس ٹائم کے صحابہ کرام کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک کے حضور کے امتی کے ہر فرد کے لیے یہ وعدہ ہے کہ جو بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشش کا اعلان فرما دیتا ہے. سبحان اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو ان معاملات میں اچھا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ وسیم صاحب کی، مرحوم صاحبزادی کی قبر پہ اپنی کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے. انہیں سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ ان کا مبارک پڑوس نصیب فرمائے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کرتا ہوں معاملہ، وہ میرے ساتھ اچھا نہیں کرتے ہیں، تو کیا میں چھوڑ دوں؟ اللہ اکبر. حضور نے فرمایا اگر تو اس کے دروازے پہ کھڑا ہو نا اور وہ دروازہ کھول کے بجائے تجھے یہ کہے کہ اندر آ جا، وہ تیرے منہ پہ تپتی ہوئی ریت مارے، تپتی ہوئی ریت، برا معاملہ کرے تیرے ساتھ. ہمارے جب تیرے منہ پہ تپتی ہوئی ریت بھی مارے نا تو انہیں تب بھی ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا نہیں چھوڑنا. اللہ، رشتہ داروں کا اتنا اجر ہے، رشتہ داروں کے معاملات میں اتنا بڑا، اتنی بڑی ذمہ داری ہے رشتہ داروں کی کہ جس کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں. کہ حتیٰ کہ پوری دنیا کے لیے صدقہ و خیرات کا اجر ایک نیکی ہے، ایک نیکی. وہ نیکی کتنے گناہ ہے یہ اللہ کے علم ہے، لیکن ایک نیکی ہے. اور فرمایا اگر وہی صدقہ و خیرات اچھا معاملہ اپنے رشتہ دار کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 2 گنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے رب کائنات اس مجلس پاک کو، بزم پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پڑھیں ختم سے